اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، معزز دیکھنے اور سننے والے دوستو، تاریخ میں چند ایسے بادشاہ اور حکمران بھی گزرے ہیں جن کو انسانی سوز واقعات اور غیر انسانی حرکات کی بدولت جانا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو تاریخ کی کتابوں میں ایسے کئی حکمرانوں اور بادشاہوں کے نام پڑھنے کو ملتے ہیں۔ ان بادشاہوں میں ایک روم کا بادشاہ بھی شامل ہے جس کا ذکر ہم اپنی آج کی ویڈیو میں کریں گے۔ اس بادشاہ کے بارے میں سن کر آپ کی روح تک کانپ اٹھے گی۔ روم کے اس بادشاہ کو تاریخی کتابوں میں کیلیگولا کے نام سے لکھا گیا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس کے 12 سال کے بعد اس شخص کی پیدائش ہوئی، اور اس نے اپنی زندگی میں کن کن خرافات کو جنم دیا، اور جب اس کی موت واقع ہوئی تو یہ کس حالت میں تھا۔ دراصل اس بادشاہ نے اپنی زندگی میں ایسے کام کیے ہیں کہ اس نے بڑے بڑے بد کرداروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس بادشاہ نے کن کن خرافات کو جنم دیا۔ اس کا باپ روم کا مشہور جرنیل ہوا کرتا تھا، اس کا نام جرمینیسیوس تھا۔ اس کیلیگولا کا اصل نام جیولس سیزر تھا۔ ایک دفعہ کیلیگولا اپنے باپ جرمینیسیوس کے ساتھ جرمنی کے محاذ پر گیا۔ اس وقت اس کیلیگولا کی عمر تقریباً 8 سال تھی۔ اس کا نام کیلیگولا دراصل اس دور کے مشہور جوتے کیلیگا کے نام سے پڑا تھا۔ کیلیگولا یہی جوتے پہن کر محاذ پر گیا تھا۔ وہاں موجود لوگوں نے اسے کیلیگولا کہنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ اتنا مشہور ہوا کہ اس کی تمام عمر اس کو اس کیلیگولا کے نام سے ہی پکارا جانے لگا۔ اس کا باپ جرمینیسیوس اتنا مشہور ہو چکا تھا کہ اس وقت کا شہنشاہ روم ٹائبیریس اس جرمینیسیوس کو اپنا دشمن سمجھتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اس جرمینیسیوس کو مارنے کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ سیریا میں اس جرمینیسیوس کو اکیلا دیکھ کر ٹائبیریس کے کچھ لوگوں نے زہر دے دیا۔ اس جرمینیسیوس کی بیوی کیلیگولا سمیت اپنے 6 بچوں کے ہمراہ روم آ گئی۔ اس کا یہ فیصلہ آگے چل کر غلط ثابت ہوا، کیونکہ روم کا بادشاہ ٹائبیریس اس کے شوہر جرمینیسیوس سے سخت نفرت کرتا تھا۔ اس نے جرم کے بغیر اس کی بیوی ایگریپینا اور اس کے بچوں کو قید کر لیا۔ ایگریپینا کی چند ماہ قید خانے میں رہنے سے حالت غیر ہو گئی۔ اس نے خود اپنی جان لے لی۔ اس بات کا علم جب اس ٹائبیریس کو ہوا تو اس نے کیلیگولا اور اس کی 3 بہنوں کو روم بھجوا دیا۔ بعض اداں اس ٹائبیریس نے اسے کیپری نامی ایک چھوٹے سے جزیرے میں بلا لیا اور اسے اپنے ساتھ کام کرنے کا موقع دیا۔ اس ٹائبیریس کی موت کے بعد اس کا سب سے قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے حکومت کیلیگولا کے ہاتھ میں آ گئی۔ شہنشاہ روم نے اپنی عوام کے اوپر بہت زیادہ ٹیکسز لگا رکھے تھے، اس لیے سب لوگوں نے کیلیگولا کو حکومت سنبھالنے پر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا، اور شکرانہ کے طور پر 1,60,000 جانوروں کی قربانی بھی دی گئی۔ کیلیگولا نے عوام سے اپنی دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے ان پر لگے ٹیکسز ختم کر دیے، اور اس ملک کی فوج میں انعامات کی تقسیم کی گئی، اور عوام کی مشکلات سن کر ان کے حل کی کوشش کرتا تھا۔ اس ملک کی بندرگاہوں اور سڑکوں کی تعمیر میں بھی دلچسپی لینے لگا۔ جب اس کی حکومت کے 10 سال مکمل ہو گئے تو اس نے اپنا اصلی چہرہ لوگوں کو دکھانا شروع کر دیا۔ شک کی بنا پر لوگوں کو کڑی سے کڑی سزائیں دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ اس نے اپنے محل کی چھت سے اپنے ایک وزیر کو زمین پر گرا دیا، جس کی وجہ سے اس وزیر کو اس دنیا سے رخصت ہونا پڑا۔ رفتہ رفتہ اشکار ہوتے ہوئے اس شیطان کے پجاری نے جنسی تسکین کے لیے محل کی عورتوں سے تعلق قائم کرنے لگا۔ مورخین کے مطابق عیاشیوں کے چکر میں 150 سال کی مدت میں ہی اس نے شاہی خزانہ خالی کر دیا، اور اسی صورت میں اس نے لوگوں سے جھگڑا مول لینا شروع کر دیا، اور اکثر لوگوں کی باتوں کو غلط ثابت کر کے ان کے سر قلم کرنے کا حکم جاری کرتا تھا، اور ان کی املاک قومی خزانے میں جمع کر لیتا۔ قتل کیے جانے والے لوگوں کی دولت اپنی عیاشیوں میں صرف کر دیتا تھا۔ ستم در ستم یہ کہ کیلیگولا اپنی تفریح کی خاطر معصوم لوگوں کو بھوکے شیروں کے آگے پھینک دیتا تھا۔ جب وہ شیر ان لوگوں کو نوچتے تو یہ ان لوگوں کو تڑپتے دیکھ کر بہت تسکین محسوس کرتا تھا اور خوش ہوتا تھا۔ یہ اس قدر ظلم کرنے لگا تھا کہ اس کا نام لیتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے تھے۔ پھر زمانے نے ایک وقت ایسا بھی دیکھا جب اس کیلیگولا نے اپنے آپ کو دیوتا کہلوانا بھی شروع کر دیا تھا۔ اس نے اپنے نام سے کئی مندر بھی تعمیر کروائے۔ اس بدبخت انسان نے اپنا ایک بت بیت المقدس میں نصب کروانے کی کوشش بھی کی،
جو کہ بعد میں کسی وجہ سے منسوخ ہو گیا۔ اس کی بدمزاجی اور جنونیت ہی بدنام نہیں تھی، بلکہ اس کی بدنامی کی اصل وجہ اس کی جنسی بیرہ روی ہے۔ اس کی پہلی بیوی جولیا کلوڈیا شادی کے پہلے 6 ماہ میں ہی چل بسی تھی اور وہ اس کیلیگولا سے بہت زیادہ ناخوش تھی۔ ایک دفعہ کیلیگولا ایک شادی کی تقریب میں گیا۔ اسے دلہن اتنی پسند آئی کہ اس سے خود شادی کر کے اپنے محل میں لے آیا اور اس سے اپنی ہوس پوری کرتا رہا۔ اس لڑکی کی موت بھی چند ماہ بعد ہی ہو گئی۔ اس نے بہت سی شادیاں کی اور عورتوں کو موت کی گھاٹ اتارتا گیا۔ کیلیگولا اپنے ملازموں اور اعلیٰ افسروں کی بیویوں سے نہ صرف ناجائز تعلقات رکھتا تھا بلکہ سرے دربار شب عروسی کے قصے بیان کر کے ان کو ذلیل بھی کیا کرتا تھا۔ تاریخی کتب میں اس حد تک بھی درج ہے کہ اس شیطان نے اپنی تینوں بہنوں سے بھی جنسی روابط قائم کر رکھے تھے اور اس کا ذکر بھی سرے دربار کیا کرتا تھا۔ اس کو اس بات کی ذرا بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ یہ اپنی بہنوں کو مختلف لوگوں سے اپنے کام نکلوانے کے لیے بھی استعمال کیا کرتا تھا۔ کیلیگولا کی حکومت کے صرف 5 سالوں میں اس نے روم کو اندھیر نگری اور اس کے فوجی اڈوں کو عیاشی کے اڈے میں تبدیل کر دیا۔ فوج کو بے پناہ مرآت اور بے پناہ عیاشیاں میسر تھیں، ان کو لگام دینے والا کوئی نہ تھا۔ تب اس کے کچھ درباریوں نے اس کو موت کی گھاٹ اتارنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا اور اس پر خنجر کے پے در پہ وار کر کے اس کو جہنم واصل کر دیا۔ اس کے دور حکومت میں صرف ایک شخص تھا جو اس کے ظلم سے بچ نکلا تھا اور وہ تھا اس کا انکل کلوڈیس۔ اس کیلیگولا کے مرنے کے بعد اس کے انکل کو روم کا بادشاہ بنا دیا گیا اور پوری سلطنت روم نے چین کا سانس لیا۔ کیلیگولا کی دور حکومت کے 5 سال انسانیت کی پیٹھ پر ایک بدنما دبا بنا ہوا ہے۔